سبقے کی۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63400813۔ کپڑے بننے کا، کوئی سنار کا کام سیکھ لیتا ہے، زیور بنانے کا۔ دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف کسب ہیں، تو یہ جو تم پڑھتے ہو نا، علم پڑھتے ہو، یہ علم نہیں ہے، یہ بھی ایک کسب ہے، ذریعہ معاش ہے۔ جو علوم کے معاش سے تعلق رکھتے ہیں ان کو علم نہیں کہتے، وہ معاش سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، گو مجازن ان کو بھی علم۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں علم آخرت کو، اور علم آخرت بھی اگر آخرت کے علم کا فائدہ دے تو ہی۔ اگر میرے جیسا مولوی روٹی کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے بیچارہ، علم پڑھ کے آخرت کا علم پڑھا لیکن لگا ہوا ہے روٹی کمانے کے چکر میں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول علم کے راہ حق نہ نمایز جہالت است، جو یاد دوست ہر سے کنی عمر ضائع است۔ سعدی کہتے ہیں یاد دوست کے سوا جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمر کو ضائع کر رہے ہو۔ جو یاد دوست ہر سے کنی عمر ضائع است، دوست کی یاد کے علاوہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو عمر ضائع کر رہے ہو۔ وجز یاد حق حق بخانی بطالت است، اور یاد حق کے سوا جو کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو میں بیکار چیز۔ سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، سعدی اپنے دل کی تختی کو نقش غیر حق سے دھو ڈالو۔ غیر حق کا نقش اس پر نہیں ہونا چاہیے، دل کی تختی پر صرف ایک اللہ کا نقش ہونا چاہیے، اللہ کے پاک نام کا نقش ہونا چاہیے، دوسرے تمام نقوش کو دھو ڈالو۔ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت، جو علم کے راہ حق نہیں دکھاتا وہ جہالت ہے۔ یہ ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ مہربانی فرما کر مندرجہ ذیل امور کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ایک قرآن خوانی اور دوسرے میت کے واسطے تیجا 10واں 40واں۔ قرآن خوانی میت کے لیے کرتے ہیں لوگ، جہاں تک قرآن کریم تلاوت کر کے اس کو ثواب پہنچانے کا تعلق ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل ہیں، بلکہ دوسرے ائمہ بھی سوائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے منکر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ملتا، یعنی یہ جو اشارے ثواب کرتے ہیں قرآن خوانی کر کے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ثواب مل جاتا ہے، ملتا ہے، تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرما دیں، لیکن جیسے ہم نے دوسری چیزوں میں اپنی رسموں کو شامل کر لیا ہے، اس میں بھی شامل کر لیا۔ تیسرے دن قرآن خوانی کرتے ہیں، گھر میں کبھی نہیں پڑھتے، گھر میں ہمارے یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، گھروں میں مسجد میں تیسرے دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن خوانی کر لیتے ہیں، ایک صفحہ اس نے پڑھ لیا، ایک صفحہ اس نے پڑھ لیا، ایک پارہ اس نے پڑھ لیا، ایک پارہ اس نے پڑھ لیا، اور سمجھتے ہیں کہ میت کا حق ادا ہو گیا۔ اور یہ پڑھنے والے بھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی آتا ہے یا نہیں آتا، قرآن صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، بس ایک اصل محفوظ کو پورا کر لیتے ہیں۔
ہونا یہ چاہیے کہ آپ خود قرآن کریم کی تلاوت پابندی کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے والدین کو یا اپنے عزیز و اقارب کو یا جس کو بھی آپ چاہیں ایصال ثواب کریں. یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے. اور کیونکہ ہمارے گھروں میں تو قرآن پڑھا نہیں جاتا، اس لیے مسجد میں مؤذن صاحب اعلان کر دیتے ہیں یا ان سے کروا دیا جاتا ہے کہ یہ قرآن خوانی ہوگی، جس کا جی چاہا بیٹھ گیا اور جتنا جی چاہا پڑھ لیا، پڑھ کے پھر ایصال ثواب کر لیتے ہیں. ہم لوگوں پر اس وقت بھی دنیا ہی غالب ہوتی ہے اور دنیا کی رسمیں غالب ہوتی ہیں. مشکوٰۃ شریف میں ایک حدیث ہے کہ میت میں قبر میں میت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور وہ منتظر ہو کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے بچائے. 2-4 دن رو پیٹ کر یا ایسی رسمیں کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے، بس ختم، حق ادا ہو گیا مرحوم کا. تو یہ قرآن خوانی جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے یہ تو ہماری شریعت نے نہیں بتائی بھائی. دیکھیں جمع ہو کر کے بیٹھو 2-4 آدمی مسجد میں اور قرآن ختم کر کے پہنچا دیا کرو ثواب، یہ نہیں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ دین کا یہ طریقہ نہیں تھا. ہاں اپنے طور پر وہ ایصال ثواب کرتے تھے. اور ایک بات میں اس سلسلے میں اور بھی کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ جس شخص نے ساری عمر قرآن کریم کی طرف پیٹ کیے رکھی، مرنے کے بعد تم ایک دفعہ قرآن پڑھ کے اس کو بخشوا نہیں سکتے. ساری عمر تو اس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا اور قرآن کریم سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے، مجھے کن باتوں کا حکم دیتا ہے، کن باتوں سے مجھے منع کرتا ہے. نہ قرآن کریم کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، نہ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے بیٹھا، نہ پڑھنے کے لیے بیٹھا. اب وہ مر گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ 30 دن مسجد میں 2-4 آدمی بیٹھ کر کے قرآن ختم کر دیں اور اس کی بخشش ہو جائے. کم از کم میری عقل میں یہ بات نہیں ہے. باقی رہا دوسرا، تیجا، 10واں، 40واں، یہ بھی ہماری بنائی ہوئی رسمیں. میت کے لیے ایصال ثواب کا حکم ہے، اس کا ثواب پہنچانا چاہیے. اور اس کے لیے ہماری شریعت نے کسی دن کی تخصیص نہیں فرمائی کہ فلاں دن کیا جائے، کوئی تخصیص نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سید الانصار ہیں، انصار کے سردار. وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور مرنے سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی، اس لیے وہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں. یا رسول اللہ، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ کر دوں، مجھے توقع ہے کہ اگر ان کی زبان چلتی ہوتی تو وہ کچھ وصیت کرتی کہ یہ میرے لیے یہ چیز دے دینا راہ للہ. اب وہ خود تو وصیت کر نہیں سکیں، اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو قبول ہو جائے گا؟ فرمایا ضرور ہوگا. کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر کون سا صدقہ آپ کے خیال میں بہتر ہوگا؟ اس وقت مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی. فرمایا کہ کوئی کنواں لگوا دو ان کے ایصال ثواب کے لیے. انہوں نے ایک کنواں لگوا دیا اور کہا حاضی لأم سعد
یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. حجۃ الوداع کے موقع پر ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والد نے حج نہیں کیا، حج کرنے کے قابل بھی نہیں، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اوائیت لو کان علی ابیک دین اقضیتہ، یہ بتاؤ اگر تمہارے باپ کے ذمہ کوئی قرض ہوتا تو تم اسے ادا کرتے نہیں کرتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ضرور کرتے. فرمایا کہ فدین اللہ احق ان تقوا ان یقوا، اللہ کا قرض زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو ادا کیا جائے. ہونا یہ چاہیے کہ میت کے ذمے جو اللہ کے حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو. مرنے والا مر گیا، تحقیق کرو کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ اس کے ذمے قرضہ تو نہیں ہے. اگر عرض کر دیا جاتا کہ اس کے ذمے قرضہ ہے تو فرمایا کرتے صلوا علی اخیکم، تم اپنے بھائی کی نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے تھے. لیکن بعد میں اللہ تعالی نے وسعت عطا فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر معمول مبارک یہ ہو گیا تھا من ترک مالا فلعیالہ ومن ترک کلا او ضیعۃ او دینا فعلی وعلی. جو شخص کوئی مال چھوڑ کر مرے وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مرے یا قرضہ چھوڑ کر مرے وہ بچے میرے سپرد اور قرضہ میرے ذمے. خود اپنے ذمے لے لیتے تھے قرضہ. تو مرنے والے کے ذمے قرضہ ہوتا ہے لیکن تم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا قرضہ بھی ادا کر دیا جائے. اسی طرح میت کے ذمے حقوق ہوتے اللہ تعالی کے. کسی کے ذمے حج فرض تھا، اس نے حج فرض ادا نہیں کیا، یہ اس کے ذمے باقی ہے. کسی کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہ اس کے ذمے باقی رہے گی. کسی نے روزے نہیں رکھے تھے، یہ اس کے ذمے باقی ہیں، اب بھی باقی ہیں، مرنے کے بعد بھی باقی ہیں. کسی کی نمازیں رہ گئی تھیں ادا نہیں کی، وہ اب بھی باقی ہیں. ان حقوق کو ادا کرو. 30ویں دن یا 7ویں دن یا 40ویں دن روٹی کھلا کے تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے میت کے حقوق ادا کر دیے، غلط. یہ 30ویں دن، 7ویں دن اور 40ویں دن کی روٹی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ تم نے اب خود تصنیف کی ہے، یہ لوگوں کی اپنی تصنیف کی ہوئی ہے. افسوس ہے جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں ان کا اہتمام نہیں، اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائیں لوگوں نے گڑھ لی ہیں خود. ان کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو مسلمانی سے خارج. انہی میں سے ایک بات میں اب ذہن میں آ گئی، کہہ دیتا ہوں. آپ نے عام طور سے دیکھا ہوگا کہ میت کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، اور پھر اونچی کلمہ پڑھتے ہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ گناہ ہے اونچی بلند آواز سے ذکر کرنا میت کے ساتھ. بلند آواز سے ذکر کرتے ہوئے جانا میت کے ساتھ گناہ ہے، بدعت ہے. خاموشی ہونی چاہیے اور اپنے دل میں ذکر کرتے ہوئے جاؤ.
اور پھر ان چیزوں میں یہ تیجا 10واں 40واں ان میں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں. تیجا جو کرنے والے کرتے ہیں کس میں سے کرتے ہیں؟ اسی کے مال میں سے کرتے ہیں. 10واں اسی کے مال میں سے کرتے ہیں، 40واں اسی کے مال میں سے کرتے ہیں. اور وہ نابالغ بچوں کا حق ہے. نابالغ بچوں کا حق ہے، اور سارے لوگ مل کر کے ان نابالغ بچوں کا مال کھاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. نہ اس کی بیوہ کو حق ہے بچوں کے مال میں تصرف کرنے کا، نہ ان بچوں کے چچاؤں کو حق ہے. بچے کے مال میں سے آپ صدقہ نہیں کر سکتے. بچے کا مال بچے کا ہے، آپ کون ہوتے اس میں سے صدقہ کرنے والے؟ ہاں، بیوہ بیگم صاحبہ اپنے مال میں سے کریں جو صدقہ ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں، یا دوسرے عزیز و اقارب جن کو بہت اہتمام ہے وہ اپنے مال میں سے کریں. یتیموں کے مال میں سے صدقہ کرنا حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کا قطعاً لحاظ نہیں رکھا جاتا. ہماری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے بیٹھے بیٹھے بیچارے کا انتقال ہو گیا. رات کا وقت تھا، انہوں نے فوراً دیا بجھا دیا. چراغ جل رہا تھا گھر میں. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے چراغ بجھا دیا. فرمایا کہ جب تک میرا بھائی زندہ تھا اس وقت تک یہ چراغ میرے بھائی کا جل رہا تھا. اب وہ مسافر ہو گیا تو یہ اس کے یتیم بچوں کا چل رہا ہے، اور ہمیں یتیم بچوں کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. پھر اپنے پاس سے پیسے دیے اور پھر میں اس کا تیل لا کر کے چراغ جلاؤ. احتیاط کرنے والے لوگ تو یہاں تک احتیاط کرتے ہیں. یہ تو بہت آپ نے لمبا سوال لکھ لیا بھائی. 23 مئی کے اخبار جنگ میں ایک خاتون نور جہان صدیقی نے اپنے بیان میں کہا کہ حضور آرڈیننس ختم کیا جائے، عورتوں کو مکمل آزادی دی جائے، اور شریعت بل کی منظوری ہمارے ماتھے پر کسی قلم کے ٹیکے سے کم نہیں. سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت پر حسب بالا الفاظ میں تنقید کرنے کے بعد مسلمان کہلا سکتا ہے؟ ان کو مسلمان کہتا کون ہے بھائی؟ ان کو مسلمان اسلام سے تعلق کیا ہے؟ شریعت میں ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ شریعت میں تو سزا ہے، لیکن کوئی شریعت کو آنے دے گا تو سزا پوچھنے کی ضرورت ہوگی. شریعت کو اسی لیے تو آنے نہیں دیتے نا. شریعت میں کیا سزا ہے؟ قصہ تو لمبا ہے لیکن تمہیں مختصر بتا دیتا ہوں. کوفے میں ایک صبیغ نامی تھا آدمی، وہ لوگوں سے قرآن کریم کی متشابہات کے بارے میں پوچھا تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، یعنی لوگوں کو الجھانے کے لیے. وہاں کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ یہاں ایسا آدمی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو. چوائے بھیج دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کی تازہ شاخیں منگوا لی. اور اس کا سر منڈا دیا، سر پر بال تھے، سر منڈا دیا. اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا مجھے اللہ کا بندہ صدیق کہتے ہیں. صدیق. حضرت عمر نے فرمایا اور مجھے اللہ کا بندہ عمر کہتے ہیں. مجھے اللہ کا بندہ عمر کہتے ہیں. ایک شاخ اٹھائی اور سر پر مارنا شروع کر دی. جب وہ شاخ ٹوٹ گئی تو دوسری اٹھا لی. اس کا سر لہو لہان ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین اگر مجھے قتل کرنا منظور ہے تو تلوار لے کر قتل کر دیجئے، اور اگر میرے دماغ کا کیڑا نکالنا مقصود تھا تو وہ نکل چکا ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، قتل کرنا مقصود نہیں، اس کیڑے کا ہی نکالنا مقصود تھا. واپس بھیج دیا اور کوفے کے گورنر کو لکھا کہ 6 مہینے تک کسی آدمی کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں. 6 مہینے کے بعد مجھے لکھو. 6 مہینے کے بعد گورنر صاحب نے لکھا کہ اب حالت اس کی درست ہو گئی، فرمایا اب اجازت. اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین کے بارے میں یہ تمہارے اخباروں کے کالم بھرے پڑے ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے بکتا ہے. یہاں پوچھنے والا کون ہے؟ جو شخص اللہ تعالی کے دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور شریعت کی کسی بات پر کھلے بندوں تک تنقید کرے، اس کے لیے حکم قتل کا ہے، واجب القتل. حق تعالی شان ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں. اصل میں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دین باقی نہیں رہا. صحیح بات تو یہ ہے کہ دین باقی نہیں رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے جب اس طرح بگڑ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعذیب کے لیے، گوشمالی کے لیے ان کو سزا دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفلی عمل کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جادو کرانے والے. آج کل یہ کراچی میں بڑا مرض چلا ہوا ہے بھائی، یہ جادو اور سفلی علم کا. کسی کا روزگار بند کر دیتے ہیں، کسی کی دکان بند کر دیتے ہیں، کبھی میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے ہیں. اس مسئلے میں اختلاف ہے ائمہ کا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کافر ہے. قرآن کریم میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ تعالی نے جادو کو کفر کہا ہے. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو سیکھ لے خواہ کسی پر کرے یا نہ کرے وہ کافر ہے. اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ سیکھنے سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی پر کرے گا اور اس کے جادو کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی.
بہرحال اس میں یہ کفر ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بدترین گناہ کبیرہ ہے۔ اور جادو کرنے سے یہ کہتے ہیں کالا علم، اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں، سفلی علم بھی کہتے ہیں جادو کو۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کالے علم سے سب سے پہلے اس کا دل کالا ہوتا ہے اور یہ شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر پر کالا علم کروائے تو وہ نکاح میں رہ سکتے، یا غیر مسلم ہو جانے کے ناطے سے نکاح سلب ہو جائے گا؟ بھائی نکاح تو نہیں ٹوٹا، لیکن جو کالا علم کرواتی ہے بیچاری، وہ اس کو نکاح میں رکھے ہی کیوں جائے غریب کو؟ اب یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہے کہ آج کل امتحان کے پرچے رات کو باہر آ جاتے ہیں اور جس جس کو یہ پرچے ملتے ہیں وہ اس کو بھیج دیتے ہیں، اس طرح ہزاروں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ کیا یہ پیسے جائز ہے یا حرام ہے؟ ان کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور کامرس کلاسوں میں سود لکھنا سکھاتے ہیں، سود کو کس طرح ریکارڈ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا طالب علم گناہگار ہوگا، استاد گناہگار ہوگا، یا دونوں گناہگار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کے لکھنے لکھانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ ایک پٹھان صاحب لکھ رہے ہیں، پٹھانی میں لکھا ہے کہ اسلام میں بڑھاپے کا حد کتنا ہے۔ قرآن کریم میں مسئلہ آیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف نہ کہو۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ بڑھاپے کا حد کتنا ہے؟ والدین کو قرآن میں اف نہ کہنا کس عمر سے شروع ہوتا ہے؟ اف نہ کہنا تو ہر حال میں شروع ہوتا ہے بھائی، جب سے وہ تمہارے والدین بنے ہیں اس وقت سے اف کہنا بھی ممنوع ہو گیا۔ اللہ تعالی نے بڑھاپے کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کی عمر سے پہلے تو باپ کا جھوٹ اولاد کے لیے کافی تنبیہ کا موجب ہوتا ہے۔ باپ ذرا طاقتور ہو تو اولاد اس کے جھوٹ سے ڈرتی ہے، اور جب بیچارے بڈھے ہو گئے، ماں باپ کے رحم و کرم پر ہو گئے، تو اب وہ ماں باپ اولاد کو کچھ کہہ تو سکے نہیں۔ اس وقت کے لیے کہا کہ ان کو اف نہ کہو، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے تم گالیاں دیتے رہو والدین کو۔ والدین کو اف کہنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں، لیکن بڑھاپے کا ذکر اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں والدین بیچارے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ قبر پر اذان نہیں کہی جاتی بھائی، ہمارے اکابر نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر پر اذان نہیں کہی جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں میں قبر پر اذان کرنے کا کوئی معمول نہیں۔ دوسری اذان تو نماز کے لیے ہوتی ہے، تم جانتے ہو کہ عیدین کی نماز کے لیے بھی نہیں ہوتی، جنازے کی نماز کے لیے نہیں ہوتی، تو قبر کی پر اذان کیا مطلب؟ بھائی یہ ایک بچہ ہی ہوگا کوئی لکھنے والا، طوطے اور چڑیاں وغیرہ، ان کو رکھنا جائز ہے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، شرم جائز ہے۔ کوئی شخص مصلحت کے طور پر اللہ تعالیٰ کو گالی دے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس کے گردن پر چھڑے کے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے گا تو میں تو چھوڑ دوں گا، اگر اس میں ہمت نہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ گالی دے سکتا ہے۔ اور وہ ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ تو فضول باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ کام کی بات پوچھا کرو نا بھائی، جو تمہارے مطلب کی ہو۔ یہاں مسلمانوں کے ملک میں ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ویسے
مسئلہ یہ اپنی جگہ ہے. تین صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مردار کھاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، حرام چیز کھانے کو کہتا ہے، یا اور کوئی حرام کام کرنے کو کہتا ہے. اور زبان سے کلمہ کفر بک دے تو اس کو رخصت ہے، اجازت ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. کافروں نے پکڑ لیا اور زبردستی کلمہ کفر کہلوایا. وہاں سے چھوٹ کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص کے مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو وہ سب گناہ نہیں. اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چگیرت علتی علت شود کور گیرت کامل مل شود. علتی آدمی جس چیز کو بھی اختیار کر لے وہ علت بن جاتی ہے، اور کامل آدمی اگر کفر کو اختیار کر لے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے. کلمہ کفر کا وہ دین بن گیا، دین کا ایک مسئلہ بن گیا. ہر گیرت علتی علت شود کفر گیرت کامل ملت شود. اپنے مطلب کے سے پوچھا کرو بھائی. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں لوگوں کو پوچھنا بھی نہیں آتا، ضرورت کی باتیں پوچھو. السوال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے. آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا تو میرے اور آپ کے ملنے سے علم بنا. آدھا علم آپ کے پاس پوچھنا اور آدھا میرے پاس. اس قسم کی لغو باتیں جو کبھی ہمیں ضرورت اس کی پیش نہیں آتی اور جن چیزوں کی ضرورت روزمرہ پیش آتی ہے ان کو پوچھتے نہیں. جن کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی یا کبھی ارشاد و نازل پیش آ جائے وہ پوچھتے ہیں. یہ نہیں بہتری سکتے. بچپن میں ایک جگہ سنا تھا کہ جمعے کے دونوں کے خطبوں کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس وقت جب امام منبر پر بیٹھ جائیں تو ان کے اٹھنے کے وقت تک دعا مانگنا چاہیے. آپ نے صحیح سنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے، جمعے کے دن ایک گھڑی چھوٹے سا وقت، ایک گھڑی سے ہمارا چھوٹا سا وقت، ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. لیکن یہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں علماء کے کوئی 40 کے قریب اقوال ہیں. اس کو چھپا کے رکھا ہے اللہ نے. ایک قول یہ بھی ہے کہ جب امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کی جائے. اور بعض نے کہا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت دعا کی جائے. بعض نے کہا کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس دوران میں دعا کی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے. اور بھی اوقات ہیں. حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت ہے. جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کی نماز تک کا وقت. تو یہ جو آپ نے سنا کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ صحیح سنا ہے. ایک قول علماء کا یہ بھی ہے کہ امام جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے. لیکن دعا زبان سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، دل میں کرو. خطبے کے دوران
زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں دعا کر سکتے ہو، اور اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے کر سکتے ہو۔ جو چیز بھی چاہو مانگ لو، آج مانگ لو، دیکھو کیا کیا مانگتے ہو تم۔ ہر جمعے ایک چیز مانگ لیا کرو اللہ سے، لیکن دل میں مانگو۔ اور اسی کے لیے اگر جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر کا اہتمام کرو اور دعاؤں کا اہتمام کرو تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرقد حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ہمیشہ سے حضرت کا معمول رہا کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں مشغول رہتے تھے، ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ ارے شیخ کا نام لیا کہ شیخ یہ دعا ایک درود پڑھتے ہیں جمعے کی عصر کے بعد، تم بھی وہ درود پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو معلوم نہیں تھا، نہ شیخ کو جانتا تھا نہ شیخ کے درود کو جانتا تھا۔ وہ اس نے حضرت کو خط لکھا اور کہا کہ میں نے اس طرح خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو آپ مجھے مہربانی کر کے لکھ دیجئے کہ آپ کون سا درود پڑھتے ہیں۔ یہ جو لکھا ہوا درود شریف وہ سامنے لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ شیخ اس درود کو پڑھتے تھے، اور فضائل درود حضرت شیخ کی کتاب اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس کو 80 مرتبہ پڑھے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ اسے 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو عصر کے بعد ذرا تھوڑا جم کے بیٹھنے کے کرو، تھوڑا وقت دیا کرو نا، کچھ اللہ تعالیٰ کو وقت دیا کرو، جمعے کو عصر کی نماز کے بعد التزام کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، اور پھر نماز کے بعد بیٹھ کر کے درود شریف پڑھو، اور اگر اللہ اور توفیق عطا فرمائے تو مغرب تک مشغول رہو۔ آخر بھائی ایک خاتون نے پرچہ دیا ہے کہ کچھ بیویوں کے حقوق کے بارے میں کیا کریں۔ جس کی بیوی ستاتی ہو وہ کہتا ہوگا کہ کچھ شوہروں کے حقوق کے بارے میں بیان کریں، اور جس کا شوہر ستاتا ہو وہ کہے گی کہ کچھ بیویوں کے حقوق کے بارے میں بیان کریں، جس کی اولاد ستاتی وہ کہے گا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کریں، اور جس کے والدین ظلم کرتے ہوں وہ کہے گا کچھ اولاد کے حقوق بیان کریں۔ بات تو ٹھیک ہے، سب کے بیان کرنے چاہیے۔ بھائی عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتنا ہی بتا دیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ آخری خطبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، اس لیے کہ تم ان کو اللہ کا نام دے کر اپنے گھر لائے ہو۔ کلمہ پڑھ کے لاتے ہیں نا، کلمہ پڑھانا کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اور اللہ کے نام سے تم اپنے گھر میں لائے ہو، اس لیے اس معاملے میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ان سے ڈرو، اس لیے کہ یہ کمزور بھی ہیں بیچاری. تو ان کے حقوق کا تلف کرنا، ان کی حق تلفی کرنا، یہ قیامت کے دن بڑے مواخذے کا ذریعہ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. اور پھر فرماتے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مارا نہ کرو. عورتیں بیچاری کمزور ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان یہ سن کر تھوڑی بددماغ ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ آپ نے عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا، اور عورتیں تو سر چڑھ گئیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی تادیب کے ادب سکھانے کے لیے مار بھی سکتے ہیں، بس اتنا فرمانا تھا کہ پٹائی شروع ہو گئی. اور بہت سی عورتیں شکایت لے کر آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرے شوہر نے پیٹا، وہ کہتی ہے مجھے مارا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا لقد طاف بآل محمد النساء کثیر یشکون ازواجہن. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سی عورتیں آئیں جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھیں. لیس اولئک بخیارکم، یہ لوگ تم میں سے شریف اور اچھے آدمی نہیں ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حرف پر جان دینے والے تھے. بس اتنا فرمایا کہ لیس اولئک بخیارکم، یہ لوگ تم میں سے شریف اور اچھے آدمی نہیں. تو شریف اور اچھا آدمی وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. اور بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے، یہ بھی عربی کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے، یغلبن علی الکریم ویغلبہن اللئیم. شریف آدمی پر یہ غالب آ جاتی ہیں اور کمینہ آدمی ان پر غالب آ جاتا ہے. شریف آدمی پر یہ غالب آ جاتی ہے اور کمینہ آدمی ان پر غالب آ جاتا ہے. تو کمینے کیوں بنتے ہو؟ بس کمینے کہتے ہیں غسل کرنے سے پہلے بھی نیت کرنا ضروری ہے. بھائی جب میں غسل خانے میں گیا ہوں غسل کرنے کے لیے تو یہی نیت ہے، اور کیا ہے؟ تو نیت بند تو نہیں جاتی کوئی. یہ ایک صاحب کہتے ہیں میرے والدین نے عمرہ کیا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ جوان اور اولاد والے ہو گئے ہیں، ہم کو نماز کی تاکید اور تلقین نہیں کرتے. انہیں صرف اس بات سے مطلب ہے کہ ہم ہر ماہ اپنی آمدنی سے اس کو کتنا دیں گے. کیا وہ جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اکیلے نہیں جائیں گے، تمہیں بھی ساتھ لے کر دوزخ میں جائیں گے. اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے. یہ یوں کہو کہ تم بھی ان کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے. اس لیے کہ اگر ان کی اپنا فرض انہوں نے ادا نہیں کیا تو اس کی وجہ سے ان کو گرفت ہوگی. نماز سکھائی نہیں بچپن میں، ان کو کہا نہیں، نماز کا عادی نہیں بنایا. بالغ ہونے سے پہلے بچوں کو نماز اور روزے دونوں کا عادی بنا دینا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے. اگر وہ اس فرض میں کوتاہی کریں گے اور بچے بعد میں نماز نہیں پڑھیں گے تو والدین بھی چھوٹ نہیں جائیں گے، ساتھ جائیں گے ان کے. ہاں اللہ تعالی سے معافی مانگیں. باقی اگر والدین کوشش کرتے ہیں
لیکن اس کے باوجود اولاد نالائق نکلی تو والدین بے قصور ہیں. بالغ ہونے کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم. کہ ریون کے اجتماع کے بعد میں اپنے رشتہ داروں میں سے ملنے جا سکتا ہوں اس وجہ سے کہ دوبارہ آنا نہ ہو, اس سے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. نہیں, کیا کمی ہوگی اس سے؟ کہ اجتماع کی دعا میں خواتین شرکت کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کر سکتی ہیں اگر پردے کا انتظام ہو. سوکھے کپڑوں پر اگر چھپکلی گر جائے یا ہاتھ پاؤں پر گر جائے تو کیا نہانا پڑے گا, کپڑے دھونے پڑیں گے, وضو باقی رہے گی؟ چھپکلی کے گرنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے بھائی. البتہ چھپکلی کا پیشاب پاک ہے. اگر پیشاب کر دیا ہو تو اتنی جگہ کو دھو لو, باقی ناپاک نہیں. امام مالک کو پہنچا کہ عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب اور عثمان بن عفان کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت صاحب ابن ابی عباس کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے, کچھ خواص نہیں جانتے تھے. ابو جعفر قاری نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے اور عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. معقول از کتاب موطا امام مالک کتاب الجامع اردو ترجمہ جناب وحید الزمان. پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون کی کتابیں خود پڑھ کر کے مطالعہ کر کے تم وکالت کا امتحان نہیں دے سکتے. یہ تمہیں کس حدیث حکیم نے کہا تھا کہ اردو ترجمہ دیکھا کرو کتابوں کا, حدیث کی کتابوں کا, پھر مجتہد بن جاؤ. یہ اس زمانے میں ایک جہالت پھیل گئی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. بخاری کا ترجمہ دیکھنا شروع کر دیا, مشکوٰۃ کا ترجمہ دیکھنا شروع کر دیا, مسلم کا ترجمہ, ترمذی کی ساری کتابوں کا ترجمے لوگوں نے کر دیے اردو میں. اور یہ ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ابو حنیفہ شافعی سے کم نہیں سمجھتے. تو ترجمے دیکھ لیں, حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے. بھائی کھڑے ہو کر پانی پینے کو حرام کس نے کہا ہے؟ اور اگر ضرورت ہو, کبھی موقع پیش آ جائے تو اس کی ممانعت کس نے کی ہے؟ بیٹھنے کی جگہ نہیں, مناسب نہیں. تو اس میں تو اتنا ہی ہے کہ ان 4-5 حضرات کا نام کیا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے تھے, یعنی کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے. باقی اس کو معمول بنا لینا اور سنت بنا لینا, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ ہمیشہ جب بھی پانی پینا ہو تو کھڑے ہو جاتے تھے. یہ لکھا یہاں کہ بیٹھ کر روٹی کھا رہے ہیں, جب پانی پینے کا نوبت آئے تو کھڑے ہو گئے. بھائی کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کبھی بازار میں ہم جا رہے ہیں, وہاں کو بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پی لیا پانی. یہ سبیل لگی ہوئی ہے, وہ اس کی زنجیر مثال کے طور پہ اتنی نہیں ہے لمبی کہ آدمی بیٹھ کر کے پانی پی لے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عام معمول بیٹھ کر پانی پینے کا تھا. اور بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص کھڑے ہو کر پانی پیے اس کو چاہیے کہ قے کر دے. بعض میں بہت سختی آئی ہے تو ایک طرف کی حدیث دیکھی, دوسری طرف کی نہیں دیکھی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں سختی آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور پھر بھی یہ اعتدال پیدا ہو گیا, لوگ ادب سیکھ گئے تو اجازت دے دی کہ موقع ہو تو ضرورت پڑے تو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں. اب رہی یہ بات کہ تمہاری دعوتوں میں جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھلایا جاتا ہے
جانور بھی بیٹھے تو نہیں کہیں چارہ کھاتے. جانور بیٹھا ہو نا، اس کے پاس چارہ لے جاؤ تو فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. بیٹھا نہیں کھائے گا، بیٹھا نہیں کھائے گا، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ انگریز بہادر نے تمہیں جانوروں کا طریقہ سکھایا ہے. اور لباس بھی ایسا پہنایا کہ کرسی کے بغیر آدمی بیٹھ ہی نہیں سکے، فرش پر تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، اتنا ٹائٹ. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بھائی. اگر کسی صحابی سے منقول ہے کہ انہوں نے کھڑے کھڑے کھا لیا، یہ بھی کوئی ضرورت ہوگی، کوئی ایسا موقع آ بھی جاتا ہے، کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے کہ کھانا حرام ہے کھڑے ہو کر کھانا، لیکن یہ جو تم نے رواج نکال لیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا بھی کوئی ثبوت ہے حدیث میں؟ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ نہیں، بلکہ سنت انگریز، سنت مغرب اور خدا ناشناس قوموں کی سنت ہے. کھا رہے ہیں اور کھڑے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، ناک صاف کریں گے سیدھے ہاتھ سے اور پانی پئیں گے الٹے ہاتھ سے. کھانے کے بھی ہمیں آداب بتائے ہیں بھائی، کھانے پینے کے بھی آداب بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اٹھنے بیٹھنے کے بھی آداب سکھائے ہیں، لیٹنے کے بھی آداب سکھائے ہیں، چلنے کے بھی آداب سکھائے ہیں. اس طرح چلو. تمام آداب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. ہم نے ان تمام آداب کو چھوڑ کر بے خدا قوموں کے آداب کو اپنا لیا. اور اگر کسی کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب تنگ نظر نہیں چاہیے، یہ سارا دین اسی میں آ گیا ہے کیا؟ ہاں بھائی، تنگ نظری تو بالکل نہیں چاہیے، بالکل تنگ نظری نہیں چاہیے، لیکن ایسی وسیع نظری بھی نہیں چاہیے کہ کفر اور اسلام صاحب ایک ہی جھولے میں ہو. یہ مانگنے والوں کا تھیلا ہوتا ہے نا، کشکول، اس میں کھٹا میٹھا سب ایک ہی جگہ، سبزیاں بھی اسی میں، ساگ بھی اسی میں ڈال رہے ہیں. تو ایسی وسیع نظری بھی نہیں چاہیے بھائی کہ اسلام کی باتیں بھی اسی میں اور کفر کی باتیں بھی اسی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار بھی اسی میں اور کافروں اور بدکاروں کا شعار بھی اسی میں داخل کیا ہوا ہے. ایک ہی کشکول میں سب کچھ ڈال رہے ہیں. یہ نہیں چاہیے. مسلمانوں کا لباس ممتاز ہے دوسرے قوموں سے، مسلمانوں کی شکل ممتاز ہے دوسری قوموں سے، ان کا رہن سہن ممتاز ہے دوسری قوموں سے، ان کی تہذیب و معاشرت ممتاز ہے دوسری قوموں سے، ان کی عبادات ممتاز ہیں دوسری قوموں سے. اور اب لوگوں نے چلتے چلتے یہاں تک بگاڑ پیدا کر لیا کہ عبادات بھی انہی کی شکل پر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. بہرحال یہ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایتیں آپ نے نقل کی ہیں صحیح ہیں. کوئی عذر ان حضرات کو ہوگا یا ویسے جواز کے قائل ہوں گے کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، لیکن کسی چیز کا جائز ہونا دوسری بات ہے اور اس کو سنت بنا لینا، دستور بنا لینا دوسری بات ہے. یہ ان میں سے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس بات کا کہ سنت اور دستور یہ ہے. ہاں جائز ہے، جائز ہم بھی کہتے ہیں، اگرچہ کراہت اس میں پائی جاتی ہے. یہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سرکاری ملازم تھا، ریٹائر ہوں، میرے 8 بچے ہیں، اپنی تمام عمر کی بچت اپنے ایک لڑکے کو دینا چاہتا ہوں، دوسرے بچوں کو اس کی خبر نہیں کرنا چاہتا. شرن گناہ تو نہیں؟ شرن گناہ ہے بھائی، ظلم ہے. اولاد کو برابر دینے کا حکم ہے.
کسی کو ترجیح دینے کی وجہ کوئی اگر خاص ہے، مثال کے طور پر وہ زیادہ فرما بردار ہے، زیادہ خدمت گزار ہے کوئی بچہ، یا معذور ہے یا دین کی خدمت کرتا ہے، اس بنا پر اس کو ذرا کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بالکل محروم نہ کر دیا جائے۔ اگر دوسروں کو بالکل محروم کر دیا جائے تو یہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، مشکات شریف میں بھی، کہ ایک آدمی 70 سال تک عبادت کرتا ہے اور جاتے ہوئے جائیداد کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، بلبل نے آشیانہ چمن سے اٹھا لیا، اس کی بلا سے بوم رہے یا ہما رہے۔ تم تو دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اب تمہاری بلا سے یہ کسی کے پاس جاتا ہے، مال تمہیں کیا، تم اپنی قبر کو دیکھو۔ ایک لڑکی پاکستان سے لے کر کے گئی زیور، شادی اس کی یہاں ہوئی، امریکہ چلی گئی۔ اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے حساب سے پاکستانی روپے میں ادا کی جائے زکوٰۃ یا امریکن ڈالر کے حساب سے؟ بھائی سونے چاندی اور روپے کا 40واں حصہ لازم آتا ہے زکوٰۃ میں۔ اگر کسی کے پاس سونا ہو یا سونے کے زیورات ہوں تو 40 گرام میں سے 1 گرام سونا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اب یہ اس کی خوشی ہے کہ وہ 40 گرام سونا دے دے یا 40 گرام سونے کے جتنے امریکی ڈالر بنتے ہیں وہ دے دے، جتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں وہ دے دے۔ جہاں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس سکے کے مطابق 40ویں حصے کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اگر امریکہ میں دینی ہے زکوٰۃ تو ظاہر ہے کہ وہاں کا روپیہ، وہاں کا سکہ استعمال ہوگا، ڈالر۔ اور اگر پاکستان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پاکستان کا روپیہ، تو اس کا جی چاہے تو اتنا سونا دے دے، اتنے وزن کا سونا ادا کر دے، اور اس کا جی چاہے تو جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے سکے کے اعتبار سے اس کی قیمت ادا کر دے۔ داڑھی، دستار اور کھلے ٹکنے رکھنا سنت ہے۔ آج کل ان سنتوں کا دوسرے نہیں مسلمان مذاق اڑاتے ہیں، نازیبا جملے کستے ہیں۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ سکھ جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈاکو کہتا ہے، کوئی کھلے ٹکنے دے کر کہتا ہے کہ کیچڑ میں چل رہے ہو۔ ان سنتوں کا مذاق اڑانے والے کو سزا دی جائے یا یوم آخرت پر چھوڑ دیا جائے؟ اگر سزا دی جائے تو کیا، ان کو آخرت کے دن پر چھوڑ دیں، آپ کیا سزا دیں گے؟ آپ تو ان کی سزا کی فکر نہ کریں، ان کے لیے دعا کی فکر کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ اگر کسی شخص نے کسی سنت کا مذاق اڑایا ہو، چھوٹی سے چھوٹی سنت کا، تو اس کی بیوی اس پر، وہ مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ حج کیا تھا تو حج باطل ہو گیا۔ جہاں تک داڑھی کا مسئلہ ہے، یہ تو میں بتا ہی چکا ہوں کہ 1 مشت سے کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب تم اس کو چاہو سکھ کہو یا جو تمہاری زبان میں آتا ہے وہ کہو، فارس کے جو مجوسی کسرا کے ایلچی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. آپ نے جب ان کو دیکھا مونچھیں رکھی ہوئی تھیں بڑی بڑی, داڑیاں منڈی ہوئی تھیں. آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ تمہارا ناش ہو جائے, تم نے اپنی یہ شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے یعنی کسرا نے اس کا حکم دیا ہے, لیکن آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے داڑھی کے بڑھانے کا اور مونچھوں کے کٹانے کا. یہاں سے اٹھ جاؤ, میں تم سے بات نہیں کرتا, میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 63708113.